حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پر محمد وعلى عزیزان گرامی، مودت اہل بیت یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے اور یہ ایک اتنی قیمتی شے ہے کہ جس کی ہمیں اپنی جان و مال سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ خزانہ ہم سے لے لیا جائے تو ہم کتنے ہی کروڑ پتی ہو جائیں فقیر رہیں گے، لیکن اگر محبت اہل بیت ہو تو ایک غریب بھی امیر ہوتا ہے۔ آپ روایت سنتے رہتے ہیں، ایک شخص آیا امام کی خدمت میں کہا مولا میں بہت غریب ہوں، تو مولا نے کہا بہت غریب ہو تو تمہارے پاس تمہاری محبت ہے؟ کہا جی۔ تو کہا ایسا کرو کتنے پیسوں میں بیچو گے؟ کہا مولا یہ کیسا سودا، یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ آپ کی محبت کو بیچ دیا جائے۔ کہا نہیں بتاؤ اگر کوئی قیمت لگائی جائے ہماری محبت کی تو کتنے؟ کہا مولا آپ کی محبت تو بیچ قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، پرائس لیس ہے، یہ تو اس کا کوئی حساب نہیں لگ سکتا۔ امام نے کہا جب تمہارے پاس اتنی قیمتی چیز موجود ہے تب تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں غریب ہوں۔ جب بے قیمت چیز تمہارے قلب میں پائی جاتی ہو تب تو تم کیوں کہہ رہے ہو کہ تم غریب ہو؟ اور اس کے علاوہ روایتیں موجود ہیں کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، غربت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو آزمائش تو ہوگی، بھئی آزمائش ہوگی نہیں تو آپ کے ایمان کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ نے امتحان لینے میں اپنے اہل بیت کو نہ چھوڑا تو ان کے چاہنے والوں کو کیسے چھوڑے گا؟ بھئی کھوٹا کھارا تبھی تو سمجھ میں آتا ہے نا جب اس کو پرکھا جائے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں تو پتہ چلے گا نا۔ جب تک سونے کو جلایا نہیں جائے گا، اس کو گھسا نہیں جائے گا، اس کی قیمت کا اندازہ کیسے ہوگا کہ یہ کتنے کیرٹ کا ہے؟ تو جب تک آپ کے امتحانات نہیں ہوں گے، آزمائشیں نہیں ہوں گی، غربت نہیں آئے گی، فقیری نہیں آئے گی، حالات نہیں بگڑیں گے اور آپ کا ایمان اسی حالت پر باقی ہے جیسا آپ امیری کی حالت پہ تھے، تب تو آپ کامیاب ہو گئے۔ لیکن جہاں ذرا سی غربت کی ہوا چلی ادھر آپ نے شکوے زبان پر جاری کیے، بس سارا ایمان ہوا میں اڑ گیا۔ تو ایمان کی آزمائش ہے غربت کا آنا، غریبی، فقیری، یہ آپ حالات تو ایک اپنی جگہ ہیں لیکن یہ ایک آزمائش ہے خدا بند عالم کی۔ یہ اتنے بڑے حالات سے ہم جوجھ رہے ہیں، جو وبا آئی ہے، یہ کیا سوچ رہے ہیں ایسے ہی بس اللہ میاں کا موڈ ہوا چلو سب کو پریشان کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوا ہے، یہ انتظام قدرت ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اس نے ساری دنیا کو ایک نقطے پر لا کر روک دیا اور یہاں پر اب متوجہ کرانا چاہ رہا ہے کہ ہر آدمی خود اپنے نفس کا موازنہ کر لے کہ اب تک کیا تھا اور کیا بننا ہے۔ یہ وبا بھی جو ہے آپ اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے کہ آپ کو نفس سدھارنے کا موقع مل گیا۔ آپ سماجیات سے دور ہیں، آپ اپنے کام سے اور سارے مصروفیات سے دور ہیں، لیکن اب یہاں پر غور کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور روایتوں میں کیا ملتا ہے؟ الفکر و ساعتن، ایک لمحہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو کس طرح کی فکر ہو ایک لمحے کی؟ ایک ایسی فکر ہو جس میں انسان اپنے وجود کا، اپنے کردار کا موازنہ کرے، جس میں پتہ لگائے اور یہ اس بات کو محسوس کرے کہ وہ جو کر رہا ہے کیا وہ واقعاً صحیح ہے، جو وہ کر رہا ہے کیا وہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے، وہ جو کر رہا ہے کیا قرآن مجید ان چیزوں کو اتنا بڑا موقع ملا ہے۔ کتنے لوگ ہم میں سے اس موقع کو اٹھا کر فائدہ اٹھا کر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا موقع ہے۔ 4 مہینے 5 مہینے ہو رہے ہیں، اتنے دن میں تو ایک گونگا بھی قرآن سیکھ جاتا اگر سیکھنے پہ آتا۔
ہم نے کتنا کام کر لیا قرآن پہ؟ روایتوں میں کیا ملتا ہے؟ مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو قرآن میں کوئی تم پر سبقت نہ لے جائے، ہوشیار رہنا. اور یہی ہوا جو مولا کائنات کہہ کر گئے تھے، ہم نے وہی نہیں مانا اور آج دوسرے قرآن میں ہم پر سبقت لے گئے. یہ الگ بات کہ انہوں نے مفہوم و معانی پر غور نہیں کیا، صرف ظاہر قرآن پہ کام کیا ہے، مگر کم سے کم اس چیز میں تو وہ ہم سے بہتر ہیں. اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھئی کم سے کم اس کی تجوید تو ان کی صحیح ہے. وہ سورہ حمد پڑھتے ہیں تو اٹکتے تو نہیں ہیں. ان کی سورہ سن لیجئے، ان کی بسم اللہ آپ سن لیجئے تو آپ کو اطمینان محسوس ہوگا. ان کی اذان آپ سن لیجئے، کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں. تو ہم نے اپنے آپ کو موقعوں سے فائدہ اٹھایا. یہ موقع تھا، ہم نے کیا کیا اس موقع میں؟ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے. اور آج کے زمانے میں کوئی نہیں کہہ سکتا بھئی وہ مولانا صاحب ہمیں آتے نہیں گاؤں میں، کیا کریں، کس سے سیکھیں. بھیا یوٹیوب ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ تمہارے پاس موجود ہے. جس موبائل میں فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام چلتا ہے، اسی موبائل میں یوٹیوب پر قرآن مجید بھی ہے. تو اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا جا سکتا؟ نہیں مولانا صاحب نہیں ہو پاتا، وہ کوئی سکھا دے تو صحیح ہے. تو ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، آپ کی سہولتیں مل رہی ہیں، جہاں دین آسانی کے ساتھ آپ کو لیے پہنچ رہا ہے، وہاں آپ خود مشکلیں پیدا کر رہے ہیں سیکھنے کے لیے. تو یہ ان سب چیزوں پہ غور کرنا ہے. ورنہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ صرف یہ مجلسیں، یہ عزاداری آپ کو اہل بیت کے سامنے سرخرو کر دیں گے؟ اہل بیت کہیں گے کہ تم نے جو مجلسیں پڑھی، سنی، غور کی، ماتم کیا، نوحے سنے، اس میں کتنا سمجھے تم؟ نوحے میں جو شاعر کہہ رہا ہے اس کی گہرائیوں کو تم نے کتنا اندازہ لگایا؟ تم ممبر پہ بیٹھ کے ہانکتے رہے لمبی لمبی، تم نے کتنا کام کر لیا اپنے اس عمل پہ؟ اپنے قول پہ کتنا ثابت قدم رہے؟ خود تو کرتے نہیں اور مجمع سے توقع یہ رکھتے ہو کہ وہ عمل کرے. یہ سوال ہم سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے. کوئی اس سوال سے بچے گا نہیں اہل بیت کی. وہاں ان کا کوئی، وہاں تو رشوت سے کام چلے گا نہیں کہ 10 روپے سائڈ سے پکڑایا پولیس والوں کی طرح، معاملہ صحیح ہے. اہل بیت کے یہ نہیں چلتا. اہل بیت کے آپ کردار پیش کیجئے تب وہ مان لیں گے آپ کو. جب کردار ہی نہیں ہے تو پھر صرف عقیدے کے بل پہ آپ بہت زیادہ چل نہیں پائیں گے. اس بات کو بالکل باندھ لیجئے ذہن میں. بغیر عمل کے دنیا میں کچھ نہیں ہونا ہے. جب بغیر عمل کے آپ کو دنیا میں پیسہ نہیں مل سکتا تو بغیر عمل کو آخرت میں آپ کو جنت کیسے مل جائے گی؟ جب اہل بیت کا مسئلہ آتا ہے، ابن حسن نانوی صاحب وہ بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، جملہ کہا کرتے تھے اکثر مجلسوں میں، کتنا بہترین جملہ کہتے تھے صاحب کہ جب عمل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم. وہ اہل بیت ہیں، وہ عمل کے درجے پہ، ہم تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. جب جنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم. تو جب عمل کرنے کی بات آئے گی تو ہم اہل بیت سے خود کو دور کر لیں گے. جب انعام کی بات آئے گی، جنت کی بات آئے گی، لپک کے ان کے قریب. تو ایسے کام نہیں چلے گا. کہاں وہ کہاں ہم نہیں، جہاں وہ وہاں ہم. اس کو عملی کر کے دکھانا پڑے گا تاکہ آپ جہاں ہو وہاں ہم کے اہل قرار پائیں. اور خود اہل بیت کہیں کہ چلو تمہیں جنت میرے ساتھ چلنا ہے. کردار پیش کرنا پڑے گا. تو کردار کا درس کہاں سے ملے گا سوائے حسین کے؟ آپ صرف تاریخ امام حسین کچھ مت کیجئے، گھر میں اکیلے بیٹھیے، مت آئیے مجلس میں. نہیں نکلنا ہے گھر سے، مت نکلیے. آپ یوٹیوب کھولیے، مجلسیں سنیے. یہ بھی نہیں کر سکتے. جتنے مصائب بچپن سے سن رہے ہیں نا، سارے مصائب آپ کے ذہنوں میں ہیں. ایک آپ جیسے کوئی بھی بچہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی لڑکا ایسا نہیں کہ جس کے سامنے کسی شہید کا نام لیا جائے تو وہ 2 جملے نہ کہہ پائے. یہ فرش اعضاء کا ہمارے فیض ہے کہ ہر نیچے بیٹھنے والا آدمی بھی 2 لفظ کا صحیح ذاکر ہوتا ہے. تو اس میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کے سامنے جناب قاسم کا نام لیا جائے تو وہ منظر نہ سامنے آئے. ہر آدمی اپنے گھروں میں بیٹھ کے کربلا اپنے دل میں آباد کر سکتا ہے. کیسے؟ صرف سوچنے کی دیر ہے. گھر میں بیٹھ جائیے سناٹے میں. اور جوان ہیں تو جناب علی اکبر کا خیال کیجیے. یہ علی اکبر انہوں نے کیا کربلا کے میدان میں کردار پیش کیا ہے. علی اکبر کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ کتنا امام حسین کے موتی تھے، امام رسول اللہ کی شفاعت ہیں. لیکن اطاعت کا عالم یہ ہے کہ جب امام حسین نے ایک دفعہ کربلا کی راہ میں کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون بلند کیا تو تاریخ کہتی کہ علی اکبر گھوڑے کی رفتار کو بڑھاتے ہوئے تیز آگے آئے. یعنی یہ کردار بھی بتا رہے کہ علی اکبر قدم ملا کر نہیں چل رہے تھے، پیچھے پیچھے باپ کے چل رہے تھے. کتنے بھی چہیتے ہوں،
احترام امام اپنی جگہ، احترام باپ اپنی جگہ. کہے بابا جان آپ نے یہ کلمہ استرجاع کیوں بلند کیا؟ کہا بیٹا مجھے نیند کی کیفیت طاری ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی جانب جا رہا ہے. امام علی اکبر نے اس خواب کا کچھ جواب دیتے اس کے خلاف ایک اور سوال کر دیا، بابا جان السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے کہا قسم خدا کی بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو امام نے کہا اذن لا نبالی الموت نموت محقین. امام علی اکبر کا تاریخی جملہ ہے، بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ، ہم تو حق کے اوپر ہیں، ہم مریں گے حق کے ساتھ. تو یہ سوال علی اکبر کے دلی جذبات کو بتا رہا تھا کہ علی اکبر جوش میں حسین کے ساتھ نہیں آئے ہیں، ہوش میں حسین کے ساتھ آئے ہیں، مقصد حسین کو جانتے ہیں. اور کیسی قربانی پیش کی ہے اور کیسا منظر تھا کہ علی اکبر کو میدان میں بھیجتے وقت امام حسین کتنا تڑپے ہیں. عزیزان گرامی رخصتی جناب علی اکبر کی بڑی سنگین رخصتی ہے، بڑی قیامت کی رخصتی ہے. کیسے جناب علی اکبر جب اذن وغیرہ لے رہے ہیں تو امام حسین ہمیشہ ٹال دیتے تھے، بیٹا تم نانا کی شبیہ ہو، تمہیں میں کیسے اجازت دوں، تمہیں جناب زینب نے پالا ہے. خود نہیں اجازت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اچھا ایسا ہے، بڑا اصرار کر رہے ہو تو ایسا ہے کہ جو اپنی پھوپھی سے اجازت لے آؤ، اگر وہ اجازت دے دیں گی تو میں بھی دے دوں گا. حسین اس اطمینان میں کہ یہ زینب کے پاس، جناب زینب کے پاس جائیں گے تو اجازت لینے میں وقت لگے گی، لیکن جناب زینب کے پاس علی اکبر گئے، نہ جانے کس انداز سے مطالبہ کیا، زینب منع نہ کر سکیں. زینب نے گلے سے لپٹایا، علی اکبر کو رخصت کیا. اب علی اکبر جو باہر خیمے کے خوشی خوشی آئے ہیں، امام حسین سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا. امام نے کہا کہ علی اکبر کیا بات ہے، لگ رہا ہے اجازت مل گئی ہے، بہت خوش ہو. کہا ہاں بابا پھوپھی زینب نے اجازت دے دی، بس آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، جاؤ بیٹا میں نے تمہیں اجازت دی. اب علی اکبر میدان میں چلے، حسین کے ہاتھ بلند ہوئے، جملے نکلے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا. فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبیک، خدا گواہ ہے کہ اس لوگوں کے درمیان میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، کردار میں، اقوال میں تیرے پیغمبر سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. کننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجہ، اے پروردگار جب ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو ہم اس کی طرف دیکھ لیتے تھے. ہاں عزیزان گرامی علی اکبر کو حسین نے اجازت تو دی اور علی اکبر چلے بھی، مگر تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر جب آگے چلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ حوصلہ بتا رہا تھا، جذبات بتا رہے تھے کہ علی اکبر نے گھوڑے کو بہت تیزی کے ساتھ میدان کی طرف دوڑایا ہوگا. لیکن عجب ہے کہ گھوڑے کی آواز بھی ہے، ایک شور بھی ہے، تلواروں کے چلنے کی آواز بھی ہے، میدان سے شور غوغا ہے، لیکن اس شور میں بھی علی اکبر نے یہ کیسے محسوس کر لیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. عزیزان گرامی اس سے اسی بات کا اندازہ لگتا ہے کہ حسین اتنی تیز دوڑتے ہوئے علی اکبر کے پیچھے گئے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہائے میرا اکبر میدان کو جا رہا ہے، علی اکبر میدان کو جا رہا ہے. ہاں عزیزان گرامی علی اکبر مڑ کر کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں، آنے کا کیا سبب ہے؟ حسین کہتے ہیں بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم اس درد کو محسوس کرتے کہ جب جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو تو ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. ہاں عزیزان گرامی حسین نے علی اکبر کو الوداع کہا، علی اکبر گئے میدان میں، سینے پہ برچی کا پھل لگا. اب حسین سرانے پہنچتے ہیں، جوان کی لاش ہے، حسین نے لاش کو اٹھایا، اب چاہتے ہیں کہ خیمے میں لے آئیں، مگر تاریخ کہتی ہے کہ اتنا تھک چکے تو حسین صبح سے، اتنا زخمی تھے، اتنا خون بہ چکا تھا کہ حسین کے جسم میں تاب نہیں تھی. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ علی اکبر کی شہادت کے بعد گویا حسین کا جسم ایک زندہ لاش کی طرح تھا، روح نکل چکی ہے، حسین کے جسم میں کچھ بچا نہیں، مگر حسین نے ہمت جٹائی، سینے سے سینہ لگایا، گردن اپنی گردن پہ ڈالی اور اس کے بعد علی اکبر کو ایک دفعہ تاریخ کہتی ہے اٹھاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دور چلتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. آخر میں جب حسین سے نہ ہو سکا تب حسین نے لاش کو نیچے رکھا، کہتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اس بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلب ينقلبون. پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار اس عزا خانے کے طفیل میں، اس فرش عزا کے طفیل میں ہم سب کو اس نجات، وبا سے نجات مرحمت فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب مقدس امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما.